اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے فضل و رحمت سے مسلمانوں کے خوشیوں کے جو تہوار ہیں، ان میں سے خوشی کے سب سے بڑے تہوار کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو اللہ کو خوش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ کی بے پناہ نعمت ہے، اللہ کی بے پناہ رحمت ہے۔ اور اس نعمت کی، اس رحمت کی ابتدا اس دن ہوئی جب ایک بت فروش کے گھر میں ایک بت شکن بچہ پیدا ہوا، اپنے باپ کو بت گری کرتے ہوئے دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، شعور کی منزلیں طے کرتے 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 حقیقتوں کو پا لیتا ہے۔ بستی والوں کے سامنے جا کے کہتا ہے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئوں کے سامنے کیسے اعتکاف کر رہے ہو؟ باپ بت گر ہے، بیٹا غور و فکر کر رہا ہے۔ یہ بت خدا تو نہیں ہو سکتے، یہ بت الہ تو نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم کی زندگی کا پہلا خلاصہ اور پہلا نچوڑ قربانی نہیں ہے، ابراہیم کی زندگی کا پہلا خلاصہ، پہلا نچوڑ توحید باری تعالیٰ ہے۔ یہ بت خدا نہیں ہو سکتے۔ کون خدا ہوگا؟ آسمان پہ نظر پڑی، یہ ستارہ بڑا چمکدار ہے، یہی کہیں میرا رب نہیں؟ ستارہ غروب ہو گیا، اگلے دن چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، یہ ستارے سے زیادہ روشن ہے، یہی ہو سکتا ہے میرا خدا۔ اور بعد مفسرین نے لکھا دلائل کے انداز میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر جب چاند بھی غروب ہوا، سورج کو دیکھا زیادہ روشن ہے، زیادہ چمکدار ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب غروب ہو گیا تو دل سے یہ آواز نکلی، جو غروب ہو جائے وہ ابراہیم کا رب ہو سکتا؟ وہ ابراہیم کا رب ہو سکتا؟ اب بات سمجھ آ چکی ہے، لیکن حجت تمام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بولتا بھی نہیں ہے، یہ سنتا بھی نہیں ہے، یہ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ ترکیب آئی، دماغ میں بت خانے میں داخل ہوئے، بتوں کو توڑ ڈالا، ایک بت بڑے کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد وہ جو بستی والوں سے ساری باتیں کیا کرتے تھے، وہ بستی والوں کو جو توحید کی اور ان بتوں کے بارے میں باتیں کہا کرتے تھے، وہ باتیں اہل علاقہ میں مشہور ہو چکی تھی۔ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک لڑکے کو ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہوا دیکھا تھا، یقیناً اسی نے یہ بت توڑے ہوں گے۔ ابراہیم کے پاس پہنچ گئے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ جملے کے اوپر غور کیجئے، کیا آپ نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ جواب یا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ اس بڑے نے توڑا، پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، ابراہیم نے کیسی دلیل پیش کی، آپس میں ایک دوسرے سے چہم گوئیاں کرنے لگے، کانوں میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے ہم ہی ظالم ہیں۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم آپ کو تو علم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم یہی تو کہلوانا چاہتے تھے، آپس میں بھی شرمندہ ہیں، اور ابراہیم کے سامنے جب اقرار کیا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ بولتے نہیں ہیں، تو ابراہیم نے کیا کہا؟ اف لکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تمہارے اوپر، اس اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ انی بریء مما تشرکون، جاؤ آج کے بعد میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، ان بتوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم نے جب یہ توحید کے آوازے کو بلند کیا، باپ بھی چونک اٹھا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں سے ہمیں اکھاڑنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، ابراہیم باپ نہ آیا تو تجھے میں سنسار کر دوں گا۔ پھر آگے وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، جا مجھے بھی چھوڑ دے۔ ہائے ہائے، ایک بچہ جو ساری زندگی اپنے باپ کی کفالت میں پلا ہو، اس سارے واقعے کو دیکھنے کے بعد جب باپ کا یہ جملہ سنا کہ دفع ہو جا،
چھوڑ دے ہمیں، اور اگر باغ نہ آیا تو سنسار کر دیا جائے گا۔ حجت باپ پہ بھی قائم کر دی، یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ عربی زبان جاننے والے اس اسلوب کو جانتے ہیں کہ احترام کا اس سے بڑا لفظ کوئی ہو نہیں سکتا۔ باپ بیٹے کو کہہ رہا کہ چلا جا، میرے خداؤں کے بارے میں بات نہ کر، اور بیٹا باپ کو کہہ رہا یا ابتی لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کھاتے ہیں۔ ابراہیم نے جب مارا نہ کلاڑا تب بھی یہ کہتے تھے کھاتے کیوں نہیں یہ جو کھانا پڑا ہے، بولتے کیوں نہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے بابا جان، اے میرے پیارے بابا جان، آپ نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے پہ آسمان سے وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم پیغام بھیجا توحید کا، کہ انسان کا، مخلوق کا سر کسی مخلوق کے در پہ کبھی نہیں جھکنا چاہیے، جھکے تو ایک اللہ کے سامنے جھکے۔ یہ پیغام ہے میرے بابا جان۔ حرقوہ، جلاؤ اسے، بادشاہ کے دربار میں پیش کرو۔ وانصروا، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی۔ یہ کیسے جملے ہیں؟ خدا وہ ہیں جن کی مدد یہ کر رہے ہیں، خدا وہ ہیں جو بولتے نہیں ہیں۔ پہلی قربانی، رشتے بہت سے ہوتے ہیں لیکن باپ والدین کا اور بیٹوں کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، ابراہیم نے اللہ کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، ہجرت پہ مجبور ہو گئے، بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ کیا میں نے سنا ہے کہ تو میرے علاوہ، ان بتوں کے علاوہ، ہمارے الہوں کے علاوہ بھی رب مانتا ہے؟ کہا جی ہاں، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ بھائی آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں؟ ایک زندہ شخص کو پکڑا مار دیا، ایک کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم کو سمجھ آ گئی عقل کا کوڑا ہے۔ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ساتھ ہی دلیل بدلی۔ اے نمرود، پہلی بات کو تو نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، اب میں تیرے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو ہر روز مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جا مغرب سے نکال، تیرے پہ ایمان لے آئیں گے۔ فبوہت الذی کفر، محبوب ہو کے رہ گیا، ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ لگاؤ آگ، جلاؤ آگ، منجریک میں ڈالا گیا، آگ کی طرف اچھالا گیا۔ جبریل امین نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی نبیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ذہن میں بھی خیال آیا شاید ابراہیم کا آخری دن ہے۔ باغ کے ابراہیم کے پاس آئے، اے ابراہیم آپ کی کوئی حاجت ہے مجھے بتائیے، میں اللہ سے کہا حسبی اللہ، اے جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ آگ میں پھینک دیا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ابراہیم کے اوپر آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، گل و گلزار بن جانا، ایک چمن بن جانا، ایک محبت کا احساس آگ کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا۔ اب عمر گزر چکی ہے، ابراہیم تیزی سے منزلیں طے کر رہے، توحید کی دعوتوں کو پھیلا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم کے دل میں اس نعمت کے بارے میں بڑی امنگ ہے، بڑی امید ہے۔ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ ابراہیم کو بھی اولاد دے، ابراہیم کے بیٹے بھی نبی ہوں، ابراہیم کے بیٹے بھی رسول ہوں، ابراہیم کے بیٹوں میں سے بھی نبوت کے سلسلے چلیں۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم کی یہ دعا اتنی پسند آئی، اللہ نے بھی اعلان کیا، اے ابراہیم جا، تیرے آ جانے کے بعد اب نبوت کے سارے سلسلے تیری اولاد میں رہیں گے، تیری اولاد کے علاوہ کہیں سے نبی نہیں آئے گا۔ سارے نبی ابراہیم کے بعد ابراہیم کی اولاد میں سے دیے۔ اسماعیل کو دیا، بوڑھے ابراہیم کے ہاتھ میں پہلے دن کا بچہ ہے۔ محبت 90 سال 80 سال کی عمر میں ایک باپ کو بچہ ملے تو اس کے لاڈ پیار کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ چوم رہا ہے، محبت کر رہا ہے۔ بیوی ہاجرہ باندی بن کے آئی ہیں، آج بیٹے کی نعمت ملی ہے، سر آنکھوں پہ بٹھا لیا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم کے یہ محبت کے انداز دیکھے۔ ہاں کہیں ابراہیم آزمائش کا وقت آ گیا،
ابراہیم کے دل میں اس کے رب کی محبت زیادہ ہے کہ اس بیوی بچے کی؟ جا ابراہیم، وادی غیر ذی زرع کے اندر اس بیوی اور بچے کو چھوڑا۔ اللہ ابھی چھوٹا، ابھی چند دنوں کا، چھوڑا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، آپ کے لیے اپنے بیوی اور بچے کو آپ کے سہارے اس ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں سبزہ بھی نہیں ہوتا، پھل ہونا تو دور کی بات ہے، سبزہ بھی نہیں ہوتا، پانی کا کوئی کنواں موجود نہیں ہے، جا رہے ہیں۔ ہاجرہ آواز دے رہی ہے، ایک بات تو بتاتے جائیے، خود سے فیصلہ کیا یا رب کا حکم ہے؟ رب کا حکم ہے، پھر رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیسی صابرہ شاکرہ عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سعی کو قبول کیا۔ وہ 7 چکر جو صفا مروہ میں آپ لگاتے ہیں، سعی کر رہی ہے، دوڑ رہی ہے، پانی کا چشمہ جاری کیا۔ ابراہیم آتے ہیں ہر سال، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد بچے کو دیکھتے ہیں، بیوی کو۔ کنبا قبیلے اس زمزم پانی کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ماں ہاجرہ پہ اللہ رحم کرے، اگر زمزم نہ کہتی تو نہر جاری رہتی، لیکن قربان جائیں اللہ کی قدرت پہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے۔ آج تک 1400 برس تو یہ اور پیچھے لگا لیجیے 4-5 ہزار سال گزر چکے ہیں، کروڑوں لوگ ہر سال ایک کنویں سے پانی پیتے ہیں، اور وہ کنواں آج بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوا۔ ابراہیم اب کے آئے تو بیٹے کی محبت نے جوش بارا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا آگے دوڑ رہا، پیچھے دوڑ رہا۔ بابا جان کہہ رہا ہے۔ جب بچہ باپ کو بابا جان، جی بابا جان آگے پیچھے دوڑتا ہے تو اس کی محبت اور جاگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو قرآن میں بیان کیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ آگے پیچھے باپ کے دوڑنے لگا، ابراہیم کو اسی رات خواب آ گیا۔ بیٹے کی محبت، پہلے بیوی کی محبت، باپ کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، آج بیٹا آگے پیچھے دوڑا ہے، محبت جاگی۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى۔ سبحان اللہ، یہ ایک نبی ہی ایک نبی سے کلام ایسا کر سکتا ہے۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیری گردن کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پیارے بابا جان، کتنے سال کا بچہ ہے؟ یہ 10 سے 13 سال کا بچہ کہہ رہا، پیارے بابا جان، نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو تیرے رب نے تجھے حکم دیا بابا اس کو کر گزر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میری گردن پہ چھری چلائے گا، میں سسکی بھی نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس باپ اور بیٹے کی ادا کو قرآن پاک میں اس طرح محفوظ کیا کہ جب ابراہیم نے بیٹے کو لٹا لیا نا تو گردن کے اوپر چھری رکھنے لگے ہیں تو دل پہ چوٹ لگی کہ اسی طرح چھری چلا دوں گا، بچے کے چہرے کے اوپر تکلیف کے احساس ہوں گے، میرا ہاتھ کانپ نہ جائے۔ کہا اسماعیل الٹا ہو جا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب دونوں نے اسلام قبول کیا، کس عالم میں؟ ہم اسلام قبول کر چکے، گھر بیٹھے وہ اسلام قبول کر رہے، ایک چھری کے نیچے سر کے بل لیٹا ہوا ہے، ایک نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، اور جب ابراہیم نے چھری کو چلا دیا آسمان سے آواز آئی، ابراہیم تو نے اپنے ہاتھ کو سچا کر دکھایا، تو نے اپنے ہاتھ کو سچا کر دکھایا، تو نے اپنے ہاتھ کو سچا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تیری اس قربانی کو اتنا پسند کیا ہے کہ قیامت کے دن تک ایک شخص بھی اگر اس سنت کو جانور کی گردن کے اوپر چلائے گا اس وقت تک قیامت بھی قائم نہیں کروں گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور یہ بھی کہا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ باپ کو اپنے بیٹوں بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنے بیٹے بیٹی کو جہاد پہ، فوج میں، پولیس میں تو داخل کرا دیتے ہیں اور شہادت پہ فخر بھی کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے شاید ہی کوئی ایک ایسا ہو
جس کے دل میں اللہ رب العزت کی اتنی محبت ہو. یہ میں صرف بالفرض کہہ رہا ہوں, کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری کو چلا دے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ سے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی, میرے سے اور آپ سے ہوائے نفس کی قربانی مانگی, خواہشات کی قربانی مانگی, اور اس قربانی کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے صرف قربانی کے جانور مانگے, اور یہ بھی کہا کہ ان کا گوشت بھی مجھ تک نہیں پہنچنا اور ان کا خون بھی مجھ تک نہیں پہنچنا, تمہارے دلوں کا تقوی پہنچنا ہے. آج آپ نے یہ عید کی نماز پڑھ کے جب جانوروں کی گردن کے اوپر چھری چلانی ہے تو یہ تصور کرنا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اللہ یہ جانور کیا کل اپنی جان بھی آپ کی خاطر دینی پڑی تو دے دیں گے, یہ عہد کریں گے. پہلا عہد قربانی کا یہ, اور دوسرا عہد یہ ہے اللہ یہ چھری جانور کی گردن پہ نہیں چل رہی, اے اللہ یہ چھری بے ایمانی پہ چل رہی ہے, اللہ یہ چھری حرام ہوری پہ چل رہی ہے, اللہ یہ چھری زنا کے اوپر چل رہی ہے, اللہ یہ چھری بے پردگی کے اوپر چل رہی ہے, اللہ یہ چھری فحاشی اور عریانی کے اوپر چل رہی ہے. جس طرح کنکری مارتے ہوئے شیطان کو نہیں مارتے, اپنے گناہوں کو مارتے, اسی طرح قربانی کرتے ہوئے چھری اگر چلانی ہے تو اپنی ان نجائز خواہشات کے اوپر چلا دیجئے جن کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہو اللہ نہ کرے میں اور آپ خائب و خاسر ہو جائیں. آج یہ قربانی کا اتنا بڑا عظمت کا شان اور شوکت کا دن ہے کہ آج کوئی بندہ 20,000 30,000 40,000 کی قربانی کرے, صحیح حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور دوسرا بندہ یہ لبرل اور سیکولر مافیا کے لوگ قربانی کے جانوروں سے ان کو بڑی چڑ ہے. میکڈونلڈ میں KFC میں جیسے سبزیاں ابالی جاتی ہیں وہاں پہ مرغیوں کو کھانے کے لیے ذبح کیا جائے, کوئی حرج نہیں ہے برگروں کے لیے. یہاں جانور اللہ کے لیے ذبح ہوں, یار یہ قربانی بڑا ظالمانہ فعل ہے. تمہارے کھانے کے لیے جانور ذبح ہوں وہ ظالمانہ نہیں ہے, اللہ کے لیے ذبح ہو کے غریبوں کے گھر میں گوشت جائے یہ تمہیں ظالمانہ لگتا ہے. آج کے دن 40-50 ہزار کی قربانی کرنے والا آج کے دن 50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ بھی راہ خدا میں دینے والے کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ قربانی کرنے والا اس سے افضل ہے. یہ اتنی عظیم سنت ہے. اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو زندہ کرنے, اس کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ صبح دوپہر شام کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خلوت جلوت کا ہر گناہ معاف فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر گناہ معاف فرما. یا اللہ پوشیدہ ظاہر ہر گناہ معاف فرما. یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر عضو کا ہر گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس عیدگاہ کو چھوڑنے سے پہلے اگر یہاں پہ یوم کتابت تقدیر کے دن کوئی ایک جہنمی لکھا کہنے والا یا سننے والا, یا اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما. یا اللہ یہ عشرہ فضائل کا عشرہ ہے, آپ اس عشرے میں جہنم سے آزاد کرتے. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما. جو رب عرفات کا رب ہے, جو رب یوم النحر کا رب ہے, جو رب مکہ کا رب ہے, جو رب مدینہ کا رب ہے, وہی UET کا رب بھی ہے, وہی اس عیدگاہ کا رب بھی ہے. اے رب ہم حج پہ حاضر نہیں ہوئے لیکن آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے, جولیوں کو پھیلائے ہوئے آپ کے دربار میں یہ گزارش کر رہے ہیں
یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما، یا اللہ بابا شہید کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ جتنے اعزاء و اقارب فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے ہمارے نمازی ساتھی فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ وزیر صاحب کی مغفرت فرما، یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب کی مغفرت فرما، رزاق صاحب کی مغفرت فرما، اشرف خان صاحب کی مغفرت فرما، یا اللہ امان اللہ بھائی کی مغفرت فرما، طلعت بھائی کی مغفرت فرما، انجم بھائی کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے ہمارے نمازی ساتھی فوت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ جو والدین فوت ہو چکے یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ایک بچے نے اپنے بھائی کے لیے بھی کہا ہے یا اللہ جو بچے بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما، جو بہنیں بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ جو بزرگ بیمار ہیں جو جوان بیمار ہیں یا اللہ ہر قسم کی ہر بیماری کو دور فرما، یا اللہ شوگروں کو دور فرما، ڈپریشنوں کو دور فرما، بلڈ پریشروں کو دور فرما، یا اللہ سینے کے امراض کو دور فرما، دماغی امراض دور فرما، یا اللہ سر سے پاؤں تک ہر بیماری کا خاتمہ فرما، یا اللہ پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ فوج کی حفاظت فرما، یا اللہ پولیس کی حفاظت فرما، یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو فتح عطا فرما، یا اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ پاکستان کے حکمرانوں نے صلح کے اندر جو کردار ادا کیا یا اللہ اس کی مدد فرما، یا اللہ عالم اسلام کو امن نصیب فرما، یا اللہ پاکستان اور سعودیہ کا بول بالا فرما، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ سب کو اچھا روزگار نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ اور کشادہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے ساتھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، یا اللہ جن کے اوپر قرضے ان کو دور فرما، یا اللہ جو ساتھی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو بیٹے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما، راحتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہم سب کی قربانیوں کا قبول و منظور فرما، یا اللہ دل کی جتنی جائز تمنائیں سب کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما، یا اللہ اس مجمع کو جنت الفردوس میں بپا فرما، یا اللہ اس مجمع کو جنت الفردوس میں بپا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما، یا اللہ رشتہ داروں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما، یا اللہ بیوی بچوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما، یا اللہ اعزاء و اقارب کے ہمراہ جنت میں داخل فرما، اور یا اللہ صلحاء اور شہداء کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ اس دن سفارش کی عزت اور وقار نصیب فرما، یا اللہ اس دن عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ جس طرح دنیا میں عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے آخرت میں بھی عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہم سب کو نور کے منبر عطا فرما، یا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین تقبل اللہ منا ومنکم۔ عید مبارک۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہے؟ جی ہاں، اونٹ کا گوشت ہو، کباب ہو، جو چیز بھی ہو وہ نواقض وضو میں شامل ہے، اس کا گوشت کھا کے وضو کرنا پڑے گا۔